عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود وأنا مكاثر بكم الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفی روایت من رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین گرامی قدر، دین اسلام وہ کامل اور مکمل دین ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق پوری رہنمائی اپنے ماننے والوں کے لیے وہ مہیا کرتا ہے. زندگی کا جو پہلو ہو اس پہلو کے متعلق قرآن و سنت میں تفصیلی احکام موجود ہیں. اس کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے اس پہلو کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق مرنے کے بعد اٹھنے والی اس زندگی کے متعلق ہو. غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق دین اسلام بھرپور رہنمائی اپنے ماننے والوں کی کرتا ہے. قرآن کریم نے کئی ایک چیزوں کو بیان کیا ہے. قرآن کریم نے حج کے احکام بیان کیے، عمرے کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی، نماز کے متعلق کچھ چیزوں کو بیان کیا، نکاح کے متعلق قرآن کریم میں چند باتوں کو بیان کیا گیا، اور اس کی مزید تفصیلات احادیث کی کتابوں میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد کے ذریعے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. پھر اس سے اور مزید تفصیلات کو اللہ جل شانہ نے اسی امت میں سے ایک ایسے طبقے کو پیدا فرمایا جس کو اللہ جل شانہ نے ایمانی دولت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ میں کامل بصیرت عطا فرمائی اور اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے، اس جماعت، اس گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اور ایک قرآن کریم میں فرمایا اللہ جل شانہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں.
کہ اس کو اسلام کی ہر بات سمجھنا، اسلام کی ہر بات پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار اور مشکل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی وہ غیبی تائید ہوتی ہے اور وہ غیبی مدد ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سینے کو اللہ جل شانہ کشادہ فرما دیتے ہیں، اور یہ دین اسلام کے احکام پر عمل کرنا اس کو مشکل ہونے کے بجائے بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ اعمال مشکل نظر آتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کی غیبی تائید کی وجہ سے اور غیبی مدد کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے لیے وہ اعمال آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ایک طبقہ پیدا ہوا جس طبقے نے، جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن کا فہم عطا فرمایا، احادیث نبوی کا فہم عطا فرمایا، اور انہوں نے قرآن کریم کو من و عن پوری بصیرت کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر احادیث پاک پر نظر ڈالی تو احادیث پاک کے معانی اور مطالب پر اپنی ساری زندگیاں صرف کر دی، اور اس سے جو ان کو نقطے ملے اور ان کو فقہ کی شکل میں اکٹھا کیا گیا، تو مزید تفصیلات جو بالکل تیار شدہ مواد پوری امت کے لیے مہیا کیا، وہ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، یہ ان کا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ جل شانہ نے اس طبقے کو پیدا فرمایا۔ پھر ان زندگی کے ہر پہلو کے متعلق فقہ کے اندر بڑی تفصیلات، اور فقہ اس امت کے پاس وہ عظیم دولت ہے جس کی روشنی میں قیامت کی صبح تک کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ قرآن و سنت کے ہی انہی ارشادات کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور اسی میں سے انہوں نے اس کا لب لباب اور اس کا نچوڑ اپنی خداداد صلاحیت کے ذریعے نکال کر امت کی رہنمائی کی۔ تو بہرحال اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق پوری بھرپور اپنی تعلیمات رکھتا ہے۔ کس کو نماز اگر پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، یعنی نماز ایک سیکھنے کی چیز ہے، اس میں اتنا نہیں ہے ہاتھ بس یہاں تک اٹھائے اور باندھ لیے یا ایسے ہی چھوڑ دیے اور قبلہ رخ ہو گئے، بس اتنی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ نماز سکھائی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو نماز سکھائی گئی۔ جب نماز نبی کو سکھائی گئی، میں اور آپ تو بدرجہ اولا اس قابل ہیں کہ ہمیں نماز سکھائی جائے، ہمیں نماز سیکھنی چاہیے۔ جبریل امین آسمان سے اترے اور انہوں نے آ کر امامت کی، اور پھر نماز کی رکعت، نماز کے اوقات، وہ ساری چیزیں، وہ تفصیلات اس وقت میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات بتا دیے گئے، تو یہ من جانب اللہ یہ انتظام ہوا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز سکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کو نماز سکھائی گئی۔ اسی طرح روزے کے متعلق، حج کے متعلق، دیگر اعمال کے متعلق تفصیلات موجود ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح فرمائے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بتایا، نکاح کیسے کیے جانے چاہیے، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جس نکاح میں جتنا کم خرچہ ہوگا اتنا وہ نکاح بابرکت ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جتنا زیادہ خرچ کریں گے اس میں اپنی نمود، نمائش اور اپنا نام بڑھانے کے لیے سمجھتے کہ اس میں بڑی عزت ہے، اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں جتنا کم خرچ کرو گے اتنا بابرکت بن جائے گا۔ اس لیے وہ نکاح آگے چل کے بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں کہیں پھوٹ پڑتی ہے، کئی طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن بنیادی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل بے برکتی کا سبب یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نکاح کو بہت آسان کر دیا. آپ اپنی تعلیمات کے لیے خود عمل کر کے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو عمل پہ کھڑا کیا کہ نکاح کو آسان بناؤ. اور حدیث کے اندر فرمائے یسروا ولا تعسروا، آسانی کا معاملہ کرو، سختی کا معاملہ مت کرو، بالکل آسان کر کے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرو تاکہ لوگ اس دین کی تعلیمات سے روشناس ہوں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے میں ان کو دشواری نہ آئے. لیکن ہم نے دین اسلام کو کیوں سمجھا نہیں، ہم نے دوسروں کو دیکھا، ان کی دیکھا دیکھی وہ عمل کر لیا، اور ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ شریعت کا حکم کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا عمل کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کی رہنمائی کی ہے تو اس مسئلے کے متعلق حضور کا نقطہ نظر کیا ہے، اور حضور نے جو تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں وہ اس مسئلے کے متعلق کیا ہیں. قرآن کریم نے چند چیزوں کو بیان کیا، باقی ساری تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. حتیٰ کہ اتنے تک ابتدائی دور اسلام تھا، کیونکہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، جو مسلمان ہوتا تھا اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد ضبط ہو جاتی تھی، کیونکہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہی گھر والے اس کو گھر سے بے گھر کر دیتے تھے، وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، بالکل لاچار، مفلس، نادار، مالدار ہونے کے باوجود لاچار ہو جاتا تھا. کیونکہ ایمان کی برکت سے جب ایمان قبول کرتے تھے تو آپ نے گھر والے دھکے دے دیتے تھے، نکال دیتے تھے گھر سے، جس طرح آج بھی ہوتا ہے. جو غیر مسلم ان میں سے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں ایمان قبول کرنے کی، پھر وہ واپس اپنے خاندان میں جانا، یعنی وہ بالکل ہمت اس کی نہیں کرتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کا، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اب تو ہمیں اپنا قبیلہ تو قبول ہی نہیں کرے گا، کہ آپ نے دین کو، آپ نے مذہب کو کیوں چھوڑا. تو بہرحال ابتدائی اسلام کے اندر بھی یہ دشواریاں تھیں، یہاں تک کہ صحابہ جب ایمان قبول کرتے تھے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مالدار گھرانے کا شخص تھا کہ وہ صبح کو ایک جوڑا، دوپہر کو دوسرا جوڑا، شام کو تیسرا جوڑا بدلتا تھا. یعنی اتنا مالدار گھرانے سے اس کا تعلق تھا. لیکن جب ایمان قبول کیا تو بالکل ننگا کر دیا. ایک چادر دی جس سے اس نے کاٹ کر 2 ٹکڑے بنائے، ایک تہبند بنائی ایک کو اوپر اوڑھنے کے لیے، اور پھر ان کو معلم بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ بھیجا. سب سے پہلا معلم، قرآن کا درس دینے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابتدا میں ایسے حالات آتے تھے، حدیث میں ایسے واقعات ہیں. ایک عورت آئی اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا، یا نبی اللہ میں آپ قبول کر لیجئے، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح فرما لیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں. تو حضور نے اپنا رخ انور، وہ دائیں سے آئی، وہ حضور بائیں کی طرف مڑ گئے، وہ بائیں کی طرف آئی تو حضور نے اپنا رخ انور ادھر کو موڑ لیا. اتنا میں ایک صحابی سامنے کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو ضرورت نہیں، میرے ساتھ ان کا نکاح کروا دیجیے. تو حضور نے فرمایا حق کے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو مفلس نادار آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں. تو حضور نے اتنے تک فرمایا اگر لوہے کی انگوٹھی ہے وہی لے آؤ. حالانکہ لوہے کی انگوٹھی مرد کے لیے آج لگا لیتے ہیں نا، آج تو سونے کی بھی لگاتے ہیں، آج تو سب چیز جائز ہیں. جو ناجائز تھی اب وہ جائز ہو گئی ہیں. آپ تو جائز ناجائز کا کوئی وہ کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ آج جب رشتے ہوتے ہیں لڑکی والے جا کر باضابطہ لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، سونے کی چین اس کے گلے میں ڈالتے ہیں. اس کے سونے کی چین اس کے گلے میں ڈالنا بالکل حرام. جس طرح کتے کا گوشت کھانا حرام، اس طرح کہ مرد کے لیے گلے میں سونے کی چین ڈالنا، استعمال کرنا حرام. اس کو مسلمان آج حرام سمجھتا ہی نہیں. پھر اس میں شیطانی تعویل کریں گے، نہیں ایک انگوٹھی تو سونے کی ہونی چاہیے انگلی پر
کہ اس سفر میں مر گیا تو کوئی اتار کے کفن تو دے گا؟ یہ تمہیں کیا بھروسہ ہے کہ وہ اتار کر تمہیں کفن دے گا؟ وہ تو سب سے پہلے تمہیں اسی انگوٹھی کی وجہ سے تمہارا سر قلم کرے گا کہ کچھ نہیں ملا تو یہی ملے گا۔ تو اب حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر لوہے کی انگوٹھی ہے وہی لے آؤ اور وہی حق کے مہر ادا کر کے نکاح کر لو۔ تو گئے گھر میں تلاش کیا، اس کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، اور واپس آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ یعنی سونے اور چاندی اور جواہرات تو وہ دور کی باتیں ہیں، لیکن یہ ایک معمولی سی دہات کی انگوٹھی بھی میرے پاس دستیاب نہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں 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 سورتیں یاد ہیں، حفظ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں آپ کا نکاح اس عورت کے ساتھ اس حق کے مہر پر کرتا ہوں، جتنی قرآن کی سورتیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ ان کو یاد کروا دیں، اور اس پر نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات تھی، آج یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تمام فقہاء لکھتے ہیں کہ اب کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں قرآن سکھاؤں گا، اس کے عوض میں میرے ساتھ نکاح، بالکل جائز نہیں۔ یہ اس صحابی کی خصوصیت تھی اور اس زمانے کے حالات کا تقاضا تھا، کیونکہ ایمان قبول کرنے کے بعد بالکل مالدار ہونے کے باوجود نادار کر دیا جاتا تھا، اور ان کو دھکے مار کر اپنی جائیداد، مکان، تمام چیزوں سے ان کو بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اتنا آسان کر کے دین کو پیش کیا۔ بہرحال آگے جب چلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا، حبشہ میں ہوا۔ حضور مدینے میں، نکاح حبشہ میں ہوا، اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی، انہوں نے حضور کی طرف سے وکالتاً نکاح کیا، یعنی حضور موجود نہیں تھے، حضور کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا اور پھر حضور کا نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب وہاں سے مدینہ طیبہ آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ جو ہوئی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کل تمہاری ہمارے ہاں دعوت ہے اور دعوت ولیمہ ہے، اور صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے آ جانا، یعنی جس کے پاس گھی ہے وہ گھی لے کے آ جائے، جو ہے تو جو لے کے آ جائے، مکھن ہے تو مکھن لے کے آ جائے، دودھ ہے تو دودھ لے کے آ جائے، دہی ہے تو دہی لے کے آ جائے، لسی ہے تو لسی لے کے آ جائے۔ تمام صحابہ آتے ہیں، جو بھی وہاں شریک ہوئے، کوئی گھی لے کے آیا، کوئی دودھ لے کے آیا، کوئی مکھن لے کے آیا، کوئی کھجور لے کے آیا، جس کے پاس جو چیز میسر تھی وہ لے کر آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر اکٹھے ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دسترخوان نکالا اور اس طرح بچھا دیا اور فرمایا یہ جتنی چیزیں آپ نے لائی ہیں یہ اس دسترخوان کے اوپر رکھو اور تناول فرماؤ، میری طرف سے دعوت ولیمہ ہے۔ اتنا آسان کر دیا تھا۔ آج تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے خود اپنے ان کانوں سے سنا ہے۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس میں یہ الفاظ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کے کانوں نے رسول اللہ سے یہ فرمان سنا ہے، اور انہی کی نقل میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، اس لیے اب ممبر پر یہ چیز علل اعلان کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے بچیوں کا نکاح کرتے ہیں اور پھر وہ بارات کی دعوت کرتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے بچی والے کے ذمہ دعوت نہیں، دعوت ولیمہ وہ لڑکے والوں کے ذمہ ہے، بچی والوں کے ذمہ نہیں۔ ہاں وہ اپنی خوشی سے اگر کھلا دے حرام نہیں، لیکن شرعاً اس کے ذمہ لازم نہیں۔ اور ہم نے اپنے کانوں سے جو اس وقت کے معاشرے کی باتیں سنی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بعد میں وہ شوہر اپنی بیوی کو تانا دیتا ہے، تو ان شکست لدوں کی ہے نا، تو میرے ساتھ 4 آدمی باراتی گئے تھے، ان کو کھانا نہیں دے سکے، تو ان شکست لدوں کی میرے سر چڑھ گئی۔ اب جو دعوت کا انتظام ہوتا ہے
ان کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ اگر آپ کھانے کی وجہ سے دعوت کر رہے ہیں، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق اور شیخ العالم نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ ان کے ان دو بزرگوں کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس علاقے اور خطے کے وزیر اعلیٰ کہیے یا گورنر کہیے، انہوں نے دعوت کی اور ان بزرگوں کو بلایا، یعنی شیخ سعدی شیرازی کو وہاں ایران میں اور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کو یہاں کشمیر میں، ایک بڑی دعوت میں ان کو مدعو کیا۔ اور یہ سیدھے سادے لوگ اللہ والے تھے، اور ان کا کرتا پھٹا ہوا معمولی سا لباس پہنے ہوئے جب دعوت میں شریک ہونے کے لیے گئے تو ان کے دروازے کے اوپر چوکیدار اور پولیس والے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی بھکاری ہے، اس کا کیا کام ہے بادشاہ وقت کے دعوت میں؟ تو ان کو دھکے مار کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، واپس کر دیا۔ وہ گئے، انہوں نے بہترین جبہ پہن کے آئے، اب ایک دم انہوں نے اندر چھوڑا۔ جب بادشاہ پاس میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو انہوں نے کھانا اس ہاتھ سے اٹھایا، لقمہ اس بازو میں بھر دیا، اور یہ ہاتھ ڈالا ترامی میں اور اس چاند سے اٹھایا اور اس میں بھر دیا۔ بادشاہ وقت نے کہا ہم نے سوچا کہ کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کو تو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ عجیب عمل۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں مسلمان ہوں، میں دین کو سمجھتا ہوں، میرے نبی نے کھانا کھلانے تک کے آداب بتائے ہیں، میں ان آداب سے ناآشنا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی تربیت کے لیے کھانا یہاں سے لا کر اس بازو میں ڈال رہا ہوں اور اس ہاتھ سے اٹھا کر اس بازو میں ڈال رہا ہوں، اس لیے میں اس کرتے کو کھلا رہا ہوں۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا میں اپنا لباس پہن کے آیا تھا، آپ کے پولیس والوں اور سیکورٹی گارڈ جو تھے انہوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا، جب میں جبہ پہن کے آیا تو مجھے اندر چھوڑ دیا، گویا میری دعوت نہیں تھی، اس جبے کی دعوت تھی، اس لیے میں اسی کو کھلا رہا ہوں۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، نادم ہوا کہ ان اللہ والوں کو اپنے حال میں چھوڑ دینا چاہیے جس حال میں یہ آئے تھے۔ انہوں نے کہا دعوت تو میرے کرتے کی ہوئی ہے، میرے جبے کی ہوئی ہے، میرے عمامے کی ہوئی ہے، میری ٹوپی اور دستار کی ہوئی ہے، میری دعوت نہیں ہوئی۔ تو اللہ والے کبھی کبھی بڑوں کی اصلاح اس طرح بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت سادہ اور آسان فرمایا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔